یوم تکبیر، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا دن۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے ہوئے 28 سال ہوئے۔ 1998 میں آج کے دن پاکستان نے چاغی میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی طاقت بنایا۔ پاکستان نے بھارت کے جواب میں کامیاب جوہری دھماکے کیے۔ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا، ہم اپنے دفاع سے ہرگز غافل نہیں۔ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے میں کردار ادا کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ ملک کے دفاع پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ہم اس سے غافل ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، یوم تکبیر قومی خودداری اور دفاع وطن کے ناقابل تسخیر عزم کی علامت ہے۔ ہماری مسلح افواج مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ معرکہ حق میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر ہم اپنے عزم ثابت کر چکے ہیں۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ پر مسلح افواج کی جانب سے قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یوم تکبیر قومی اتحاد، خود مختاری اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ تاریخی کامیابی مدبرانہ قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز اور عوام کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ پاکستان کی صلاحیت امن، استحکام اور مؤثر دفاع کی ضامن ہے۔ مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ قوم نے مضبوط، متحد اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنے عہد کی تجدید کر دی۔ امریکہ کے آبنہ ہرموز میں ایرانی اہداف پر نئے حملے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے، آبنہ ہرموز میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد امریکی افواج اور آبنہ ہرموز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر ڈرون فائر کیے، تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشرقی علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی جانے پر فضائی دفاعی نظام بھی کچھ دیر کے لیے فعال کر دیا گیا تھا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی جواب وار۔ امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تازہ حملوں کے جواب میں خطے میں اس امریکی ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے ایران پر حملے ہوئے تھے۔ تاہم یہ بیس کس ملک میں تھی، اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران انتہائی سخت رد عمل دے گا اور کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ خود ہوگا۔ دوسری جانب کویتی حکام کا کہنا ہے، فضائی دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ کویتی فوج نے ایکس اکاؤنٹ پر شہریوں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا، شہری حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے اتحادی عمان کو بھی دھمکی، کہا عمان اپنا رویہ درست کرے ورنہ تباہ کر دیں گے۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے پر بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، معاہدہ ہوگا یا پھر امریکہ کو کارروائی کرنا ہوگی۔ ایران کی کوئی لیڈرشپ نہیں رہی، دوسرے درجے تک کی قیادت ختم کر دی۔ انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کو دینے پر مطمئن نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں، پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے، ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ آبنہ ہرموز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اشتعال انگیز بیان بازی سے کمزور نہیں پڑیں گے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایران کا مجوزہ معاہدے کے ابتدائی مسودے کا اجرا، امریکہ کی تردید۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے مجوزہ غیر سرکاری فریم ورک کی تفصیلات جاری کی، دعویٰ کیا امریکی فوج واپس جائے گی، بحری ناکہ بندی ختم ہوگی، ایران 1 ماہ میں آبنہ ہرموز کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرے گا۔
معاہدے میں فوجی جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ آبِ ہرمز کا انتظام عمان کے تعاون سے سنبھالا جائے گا۔ اگر 60 دن میں حتمی معاہدہ ہوا تو سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک تاحال حتمی نہیں ہے۔ ایران کسی بھی اقدام سے قبل تصدیق کو یقینی بنائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا، ایرانی کنٹرولڈ میڈیا کا مجوزہ ڈرافٹ مکمل طور پر غلط ہے۔ عید پر بھی لبنان اور غزہ پر اسرائیلی مظالم نہ رکے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے مختلف شہروں میں رہائشی عمارتوں پر حملے کیے۔ طائر اور سیدون میں دھماکوں کے تباہ شدہ مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس کے 2 کمانڈروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ غزہ میں ہیلتھ حکام نے 4 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ دونوں وزراء داخلہ نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں پاک سعودیہ 2 طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکار سعودی عربیہ میں ٹریننگ لیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطحی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں وزراء داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ بڑی عید کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ شہری قربانی کے ساتھ گوشت کی تقسیم میں مصروف۔ جو پہلے دن تھے میزبان وہ ہوں گے آج مہمان۔ خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ لذیذ پکوان تیار، نمکین کڑاہی، مٹن بریانی اور مزے مزے کے پکوان سے دسترخوان سج گئے۔ عید کے دوسرے روز بھی سیر سپاٹوں کا سلسلہ جاری۔ بچوں کی بڑی عید نے چڑیا گھروں اور پارکس کا رخ کر لیا۔ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں، اعتدال کی حد سے باہر نہ جائیں۔ طبی ماہرین کا گوشت کھانے میں احتیاط کا مشورہ۔ کہا، مرچ، مسالوں اور گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، یورک ایسڈ، دل کے مریض میانہ روی اختیار کریں۔ گوشت کھانے کے بعد سبز قہوے کا استعمال ہاضمے میں مدد دے گا۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز اسلام آباد میں خصوصی صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل۔ 1,09,000 سے زائد جانوروں کی علائشیں اٹھا کر 137 خندقوں میں تلف۔ پہلے روز 1808 ٹن علائشیں اور کچرا اٹھایا گیا۔ ہیلپ لائن 1334 کو سیف سٹی کنٹرول روم سے منسلک کر کے شکایات کی براہ راست مانیٹرنگ۔ اسلام آباد کے تمام 72 اجتماعی قربانی پوائنٹس کو دھو کر جراثیم کا سپرے کیا گیا۔ دوسری جانب کراچی میں قربانی کے جانوروں کی علائشیں سڑکوں پر پھینکنے پر متعدد افراد گرفتار۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر متعدد مقدمات درج کر لیے گئے۔